الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے 3 آیتیں اور احادیث مبارکہ میں سے ابن ماجہ شریف اور بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان کو 2 ماحول ملتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ کا ماحول اور دوسرا ماحول باہر کا، دوستوں کا۔ اگر یہ 2 ماحول اس کو صحیح مل جائے، ماں کے پیٹ کا ماحول اور دوسرا خارجی گھریلو ماحول اس کو صحیح مل جائے، تو یہ شخص پھر باکردار ایک مسلمان اور انسان بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ان 2 ماحولوں میں سے کوئی ماحول بھی اس کو صحیح نہ ملا تو پھر یہ انسان نہیں بنتا ہے، یہ ایک قسم کا درندہ بن جاتا ہے۔ میری بات پر غور کریں گے تو سمجھیں گے۔ پانی کو بادل کا ماحول جب ملا تو پانی پاک اور صاف نازل ہوا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ماحول بادل کا صاف ملا پانی کو، اللہ نے فرمایا خود بھی پاک ہے، آپ کو بھی پاک کرے گا۔ اسی پانی کو جب نہر کا ماحول ملا، یہ پانی خود بھی پاک ہے، آپ کو بھی پاک کرے گا۔ اسی پانی کو جب چشمے کا پاک اور صاف ماحول ملا تو یہ آپ کو بھی پاک کرے گا اور دوسرے مخلوق کو بھی پاک کرے گا۔ لیکن اسی پانی کو اگر گٹر کا ماحول مل گیا، اسی پانی کو اگر گندے نالے کا ماحول مل گیا تو یہ پانی خود بھی ناپاک ہے، آپ کو بھی ناپاک کرے گا۔ تو پانی کو اگر بادل کا ماحول صاف ملتا ہے یا نہر کا ماحول صاف ملتا ہے یا چشمے کا ماحول صاف ملتا ہے تو یہ خود بھی پاک اور صاف، شفاف، خوشبودار، آپ کو بھی پاک و صاف اور خوشبودار بنا دے گا۔ اگر غلط ماحول میں پانی چلا گیا تو یاد رکھنا پاک اور صاف پانی بھی پھر خود بھی ناپاک بدبودار، آپ کو بھی ناپاک اور بدبودار کر دے گا۔ انگور کے اندر رس ہوتا ہے، اس کے اندر جب تک یہ رس ہے آپ اس کو کھائیں، یہ طاقت بھی دیتا ہے، قوت بخش بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے۔ لیکن اگر اس ماحول سے آپ نے اس کو نکالا اور اس میں کیمیکل وغیرہ ڈال کر شراب بنا دیا، ماحول دوسرا بن گیا، تو اب یہ خود بھی ناپاک اور نجس ہے، آپ کو بھی ناپاک اور نجس کرے، خود بھی نقصان دہ ہے، آپ کے عقل کو، آپ کے دل کو، آپ کے گردوں کو ختم کر دے گا۔ ڈاکٹر کو اگر ڈاکٹری کے ماحول میں چھوڑو گے بہترین ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر کو انجینئرنگ کے ماحول میں چھوڑو گے بہترین انجینئر بن جائے گا۔ اگر اس کو بہترین کسی خانقاہ میں چھوڑو گے کسی انسان کو تو یہ بہترین مصلح اور صالح اعمال والا انسان بن جائے گا۔ اسی انسان کو
آپ مسجد اور مدرسے میں چھوڑ دیں تو اس ماحول میں یہ ایک بہترین اسلام اور دین کا داعی بن کر کے نکلے گا۔ آج ہمارے ماحول میں اگر آپ دیکھ لیں، ماں کے گود کا ماحول بھی اللہ معاف فرمائے، اسی طرح گھریلو ماحول بھی اللہ معاف فرمائے۔ جب ہمارے بچے، یاد رکھنا بچے کسی کی مانتے نہیں ہیں، بچے آپ کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ بچے کو آپ 10 مرتبہ ایک بات کریں وہ نہیں مانیں گے، لیکن اگر انہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھے گا۔ اگر انہوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، وہ قرآن کی تلاوت وہ آپ سے سیکھتے ہیں، آپ کی مانیں گے نہیں۔ ہم اور آپ انسان اس کو سمجھتے ہیں جس کی 2 آنکھیں ہوں، 2 ہاتھ ہو، 2 پیر ہو، نہیں۔ اگر انسان میں اخلاق ہیں اور انسان میں اعمال صالحہ ہے تو یاد رکھنا آنکھیں نہیں ہوگی تب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی علیہ السلام کی مسجد کا مؤذن ہوگا۔ آنکھیں نہیں ہیں، ہم اور آپ تو اس کو انسان سمجھیں گے آنکھیں بھی سالم ہو، ہاتھ اور پیر بھی سالم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، انسان اس کو کہیں گے جس کے اندر اخلاق اور اعمال صالحہ بھی موجود ہو، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا انسان ہو، بھلے آنکھیں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ دوسرے کافر بڑے بڑے سردار تشریف فرما ہے، آپ ان کو تبلیغ دین فرما رہے ہیں۔ اس نے چونکہ نابینا تھا، ماحول نہیں دیکھا، آتے ہی اپنا سوالات اس نے شروع کر دیے، مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ اب تو میں بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے خانوں کو میں اسلام اور قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں، تھوڑی دیر صبر کرتا۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہ آیا، اللہ نے سورۃ عبس اتاری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ فرمایا ان کو چھوڑو، یہ سرداروں خوانین کو، یہ ایمان لاتے لے آئے، نہیں لاتے نہیں لائے۔ آپ اس نابینا جو صحابی آیا اس کی بات سنیں، یہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ وہ ماحول میں بنا تھا، آنکھیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو، آپ نے اپنا منہ کیوں بنا لیا؟ عبس، آپ ترشرو کیوں ہو گئے؟ وتولی، آپ نے منہ کیوں موڑ لیا اس سے؟ اس لیے ان جاءہ الاعمی کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، اور پیارے پیغمبر وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کافر ایمان لے آئے نہیں لائے، لیکن وہ مومن اور پاک صاف اخلاق والا ہے، اس کی بات آپ سنیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، جب وہ نابینا صحابی آتا تھا آپ فرماتے تھے بھائی وہ شخص آ گیا عاتبنی فیہ ربی، جس کے بارے میں مجھے میرے رب نے ڈانٹا تھا۔ اگرچہ عقل سالم ہے لیکن رنگ کالا ہے، مسافر ہے، ہونٹ بڑے ہیں، حبشی ہے، لیکن اخلاق اور اعمال ماحول صحیح ملا، چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ اللہ جنت میں اس کی سنائی دیتا ہے۔ تو ماحول میں انسان بنتا ہے، ماحول انسان کو انسان بناتا ہے۔ حضرت جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لاتے تھے تو ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی مسافر ہے، علاقے کا نہیں ہے، والدین اس کے نہیں ہیں، لیکن جبریل امین کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم ہے میرے کو اپنی شباہت میں آتے ہوئے اتنی فخر محسوس نہیں ہوتی ہے جتنے دحیہ کلبی کی شکل میں آتا ہوں مجھے فخر محسوس ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان 2 آنکھوں کا، 2 ہاتھوں کا، 2 پیروں کا نام نہیں ہے، انسان اعمال صالحہ اور اخلاق مجسمہ کا نام ہے۔ اعمال صالحہ صحیح ہے، اخلاق صحیح ہے،
نبی کے طرز کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ شخص پسند ہے۔ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اعمال صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، اللہ نے نبی کی خاندان سے اس کی نسبت ہی ختم کر دی۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، کیونکہ اخلاق نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، کفر کے ماحول میں بڑا ہوا، اللہ نے فرمایا آپ کے نسب سے اس کا تعلق نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ انہ من اہلی، میرے اہل میں سے، اس کو بھی بچا لے اس طوفان سے، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے اعمال اور اخلاق صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کے خاندان نبوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اصحاب کہف کا کتا ماحول میں بڑا ہو گیا، کتا ہے لیکن قرآن نے اس کا ذکر کیا جنت میں چلا جائے۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں کہ ماحول انسان کو ماحول بناتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ماحول بگڑ گئے، گھر کے ماحول بھی غلط ہو گئے۔ ماں باپ کو بیٹا، ماں باپ کو بچہ، ماں باپ کو دیکھتا ہے موبائلات میں تو وہ مانے گا آپ کی تھوڑی کہ مت دیکھو کھانا کھاؤ، مت دیکھو نماز پڑھو، وہ تو آپ کو دیکھ کر کے سیکھ رہا ہے۔ والدین کو اتنا وقت نہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے کہ وہ بس کمرہ الگ دے دیا اور اس کے لیے ٹی وی اور ڈش وغیرہ لا کر لگا دیا، بیٹا یہ چابی لے لو، یہ تمہارے کمرہ ہے۔ اب تمہیں پتہ نہیں ہو ماحول میں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر بچے درندے ہو جاتے ہیں، پھر آپ سر پیٹتے رہتے ہیں کہ یار میرا بچہ بہت نافرمان ہے، میرا بچہ بہت غلیظ الفاظ نکالتا ہے، میرا بچہ بڑا بد اخلاق ہے۔ ارے ماحول ہی اس کو غلط مل گیا، اس ماحول میں وہ تو درندہ اور حیوان بن گیا۔ اب نہ اس کو ماں کی عزت کی فکر، نہ بہن کی عزت کی فکر، نہ اکابرین کی، نہ بزرگوں کی، نہ علماء، نہ صلحاء کی عزت کی فکر۔ پھر کڑا ہو جاتا ہے اور قانون بناتا ہے کہ 18 سال سے کم کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ ماحول تمہیں غلط ملا، معاشرہ تمہیں غلط ملا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو مذہب معتبر ہے وہ اسلام کا مذہب ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لائے گا میں قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان والوں اٹھانے والوں میں ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ نے پہلے سے اپنے کلام مقدس میں اعلان فرما دیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، یریدون یہ مضارع کا صیغہ ہے عربی گرامر میں، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار، تجدد اور حدوث۔ یریدون کافر ہمیشہ یہ کوشش کریں گے، خود بھی اور اپنے چیلے چمچوں کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نور جو اسلام ہے اس کو گٹائے، اس کو مٹائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، واللہ متم نور، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ یہ ہے میں اپنے اسلام کو کامل کروں گا، مکمل کروں گا، چاہے ساری جہان ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو ناپسند سمجھے۔ دوسرے مقام پر ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند سمجھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو آنکھ، دل، دماغ مسلمانوں والا دیتا ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں اس کا ماحول وابواہ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، اس کے والدین اس کو ہندو بنا لیتے ہیں، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ یہ جو بہترین سبزیاں اگتی ہے، یہ جو بہترین پھل اور فروٹ اگتے ہیں، اس کا باپ بارش ہے اور اس کی ماں زمین ہے۔ غور کرے گا تو سمجھے گا، بارش جب صحیح زمین پر برستی ہے تو پھر پھل بھی پیدا ہوتا ہے، فروٹ بھی پیدا ہوتا ہے، سبزیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، انگور بھی پیدا ہوتا ہے، انار اور سیب بھی پیدا ہوتے ہیں، آم بھی پیدا ہوتے ہیں، کیلا بھی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہی بارش کسی بنجر زمین پر، کسی نالے اور تالاب میں برس پڑے تو کچھ بھی نہیں ہوگے گا۔
ماحول انسان کو بناتا ہے میرے محترم بھائیوں. تو اسلام تو کہتا ہے، اللہ رب العزت کا اپنے کلام میں ارشاد ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر میں کیوں نہ ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں کیوں نہ ہو، چاہے ہندو کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے والدین پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں. اس میں کرنٹ ہے. اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں. پھر جب ماحول ان کو غلط ملتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں 18 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ مسلمان نہیں ہو. تم تو اسلام کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے رکاوٹیں کر رہے ہو. کرو کوششیں اپنے آبا و اجداد کے ساتھ مل کر. یاد رکھنا، اسلام کو پھیلنا ہے، اسلام کو پھولنا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کافر اور مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھے کہ اسلام کا جو چراغ ہے، اسلام کا جو سورج ہے، اسلام کا جو بلب ہے، اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. اللہ کہتا ہے مجھے اپنے نور کو، اپنے اسلام کو کامل اور مکمل کر کے بنانا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے ماحول پر غور و فکر کریں، اپنے بچوں پر غور و فکر کریں. دیکھو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان باپ کے ماحول سے اثر نہیں لیا، دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، یاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. اللہ نے خاندان نبوت سے اس کو کاٹ دیا. لوط علیہ السلام کی اہلیہ وائلہ، نبی کی نبوت سے اس نے فائدہ نہیں لیا، وہ غلط ماحول میں چلی گئی، اس ماحول میں رہنے لگی. اللہ نے فرمایا کانت من الغابرین، ہلاک ہونے والوں میں سے رہے گی، اور اسی عذاب میں اللہ نے اس کو بھی گرفتار کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کا والد اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام سے اس نے فائدہ حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے بت پرستوں کے ساتھ رہنے لگا، انہی کی طرفداری کرنا لگا. اللہ نے فرمایا جہنم میں چلا جائے گا. تو یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں، جب انسان ماحول میں آتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سدھرتے ہیں، پھر اس کے اعمال سدھرتے ہیں، پھر اس کا مقصود صرف دین ہوتا ہے، اس کا مقصود دنیا نہیں ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ہیں، مرض الموت میں ہیں، گھر میں ایک ہی اونٹنی ہے. تو اہلیہ نے فرمایا حضرت آپ کا یہ آخری وقت ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو یہ اونٹنی بچے کو دے دیں تاکہ یہ بیچ کر کے آ جائے. اگرچہ دودھ والی اونٹنی ہے، ہمیں دودھ دے رہی ہے، لیکن اس کو بیچ دے تاکہ اس کے پیسے آ جائے اور کفن دفن کا انتظام ہو جائے. تو اس نے بیٹے کو بلوایا، بیٹا یہ اونٹنی لے جا، لیکن یاد رکھ اس کے گردن پر ایک پوڑا ہے، جس کو بھی تو بیچے گا اس کو بتلائے گا کہ بھائی اس اونٹنی کے اندر یہ عیب ہے، لینا ہے تو لے لو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. بچہ چلا گیا، چوک پر بیٹھ گیا، لوگ آتے گئے جاتے گئے، لیکن کسی نے نہیں لیا. شام کے ٹائم بچہ تھک گیا، نہ کھایا نہ پیا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کتنے کا ہے، اس نے بتلایا، پیسے دیے، اونٹنی لے گیا. لیکن بچے نے اس کو عیب بتلانا بھول گیا. گھر پر جب والد صاحب کے پاس آیا اور والد صاحب کو فرمایا بابا جان میں اونٹنی بیچ کر کے آیا ہوں، بابا نے فرمایا بیٹا وہ عیب بتلایا تھا یا نہیں بتلایا تھا؟ بیٹے نے کہا بابا جان میں بھول گیا ہوں عیب. جلدی اپنے رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا اور اس آدمی کے پیچھے دوڑایا کہ جاؤ تلاش کرو اور اس آدمی کو لے آؤ جس کو میرے بیٹے نے اونٹنی بیچی ہے عیب بتلائے بغیر. اب وہ گھومتے رہے لیکن صبح ان کو مل گیا. صبح جب ہو گئی تو اس کو بولا بھائی یہ میرے بھتیجے نے آپ کو اونٹنی بیچی ہے اور وہ عیب بتلانا بھول گیا، اس کے گردن پر یہ پوڑا ہے، یہ اس کے اندر عیب ہے، آپ کی مرضی ہے تو لے لو، نہیں تو یہ اپنے پیسے لے لو. اس نے کہا بھائی مجھے انہی پیسوں میں یہ اونٹنی قبول ہے، آپ پیسے لے جائیں. وہ پیسے لے آئے. اللہ کی قدرت، وہ پیسے اس صحابی کے کفن پر خرچ نہیں ہوئے، اللہ نے اس بیماری سے اس صحابی کو صحت دے دی. اور اس اونٹنی والے جس نے اونٹنی خریدا، اللہ نے اس کو بھی اس بیماری پوڑے سے اس کو نجات دے دی، وہ اونٹنی بھی صحیح ہو گئی. تو جب انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، جب انسان کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں، اعمال صالحہ دنیا کو سب کچھ وہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ دین کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اس کی دنیا بھی میں عزت اور شرافت والی بناؤں گا، اس کا قبر بھی میں عزت اور شرافت والا بناؤں گا، اس کی آخرت بھی میں عزت اور شرافت والا بناؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح پیار اور شفقت کے ساتھ، بچوں کو اپنے علماء کے ماحول میں چھوڑیں،
مدرسوں میں چھوڑے، قرآن کی تعلیم ان کو دلائے، رزق اللہ ان کو دے گا۔ اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو دین میں لگاؤ، روزی ہم دیتے ہیں، ہم تم سے روزی کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تم سے کاروبار اور معاش کے طلبگار نہیں ہیں۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے کاروبار کا، ہم تم سے معاش کا طلبگار نہیں ہے، تم دین میں لگ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں کیسی برکتیں دیتا ہوں، تم جیسے بارش سے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین پر مختلف قسم کے پھل اور فروٹ اگاتی ہے، لیکن ماحول صحیح ہو، زمین صحیح ہو، اس طرح تمہارے بچوں کو میں دین اسلام کے لیے قبول کروں گا۔ تم قبر میں ہوں گے وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تم قبر میں ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، فرشتوں سے تم پوچھیں گے میرا درجہ کیسے بلند ہوا، وہ بولیں گے تمہارا بچہ دین کی خدمت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بیٹے کے نیک اعمال کی وجہ سے تمہارے مقام جو ہے اور مرتبہ بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، دین اسلام اور قرآن کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا